बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 मार्च है और दिन है, आप जानते हैं, तमाम दिनों का सरदार जुमा और फिर जुमतुल विदा। आप जानते हैं ये रमज़ान का आखिरी जुमा था, लेकिन मेरी दुआ है कि मेरे मोहतरम व्यूअर्स को बार बार जो है वो रमज़ान देखने का जो है वो मौका मिले, रमज़ान गुजारने का मौका मिले, क्योंकि बहुत बड़ा चांस होता है आप खुदा के करीब हो जाते हैं। बहरहाल कुछ खबरें और इसके अलावा हल्का फुल्का वीलॉग। आज पहली अच्छी खबर से शुरू करेंगे और अच्छी खबर ये है कि वहीद मुराद साहब को जो है वो आज़ाद कर दिया गया है, ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है 50,000 के मुचलके। तो उन्होंने मुचलकों पे भी इतराज़ किया कि 50,000 ज़्यादा है, तो फिर अदालत ने 20,000 कर दिया। बहरहाल वहीद मुराद को मुबारक हो, उनकी फैमिली को मुबारक हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सब के साथ ऐसे ही कर दें तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि जो होली फैमिली हॉस्पिटल है, तो वाशरूम आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 20 रुपये जो है ना वो लेंगे। तो किसी मोहतरम व्यूअर ने कमेंट किया है कि जी पेशावर में जो लेडी रेडिंग जो हस्पताल है तो वो भी लेते हैं, तो उन पे भी लाख लानत हो जी। कोई हमारे वो सगे हैं, यानी अगर वो इतनी सारी सहूलत जो नहीं दे सकते मरीजों को और अटेंडेंट को उनके, तो फिर उन पे भी लानत हो। मुझे नहीं पता था, होली फैमिली का मुझे पता है, उसका नहीं पता था। उसका पता होता तो मैं उसका भी कहता। हम किसी से पैसे नहीं लेते और ना हमारे कोई चाचे मामे हैं। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि फैसलाबाद में एक बहुत अंधोनाक वाक़या पेश आया है। कोई कह रहा है कि खावंद के सामने 3 लोगों ने बीवी के साथ ज्यादती की है और कोई इतलात हैं कि वालिद के सामने की है। बहरहाल की है, अब इनमें से जो भी हो, वालिद हो, शोहर हो, तो बहरहाल ये बहुत भयानक वाक़या है। महीना आपके सामने जो महीना चल रहा है, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में मोटरवे पे वाक़या पेश आया था। तो मीडिया हस्ब मामूल जो है ना चड्डियाँ उतार के बाय रोड पे आ गया था और सीना उन्होंने पीटा था, जंजीर भी मारे थे अपनी कमर पे कि ये वाक़या हो गया है। तो बहरहाल वो फ़ौरन जो है ना बंदा गिरफ़्तार हुआ, कैफ़े किरदार तक पहुंचा। लेकिन अब मीडिया आपको नहीं कहेगा, अब जो है ना वो इसी तरह हम में से हम जैसा कोई आपको बताएगा। बहरहाल ये बड़ा अंदरनाक वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है ज़्यादती का। उसके बाद जो नहरों की ये हुकूमत ने अब तस्दीक कर दिया। मैं तो आपको कब का बता रहा हूँ कि ये जो नहरों की मंजूरी थी 6 नहरें, तो ये काला यरकान ने दी, आसिफ अली जरदारी ने, क्योंकि हुकूमत पे बहुत दबाव आ रहा है ना। तो हुकूमत ने जो असल बात थी वो कर दी कि इसी ने मंजूरी दी थी, बल्कि इसने इस बात पर भी जोर दिया था कि इन नहरों की फंडिंग भी की जाए। एक तो निकाली जाए, निकालने की इजाज़त दी जाए, दूसरा फंडिंग भी की जाए। 6 नहरें, यानी पहले जो सिंध का हारी है वो बूंद बूंद को तरस रहा है, पानी जो हम वैसे कमी का शिकार हैं। बहरहाल ये 6 नहरों की मैंने आपको बताया ना कि जो है ना ये बड़े छुपे हुए मुनाफिक हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। नून लीग के बारे में तो किसी को शक व शुबा ही नहीं है ना, नून लीग के बारे में वो टैट हैं, ये छुपे मुनाफिक हैं। ये जमहूरियत की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन असल लौंडे लपाड़े इस्टेब्लिशमेंट के ये हैं। ये नून लीग से भी पुराने हैं, ये नून लीग से भी पुराने हैं। आप कहेंगे किस तरह, तो अयूब खान के जो बुरश मालशिया था तो वो भुट्टो था। अब नून लीग तो उस वक्त नहीं थी, नवाज शरीफ लोग सियासत में नहीं थे। इनकी जीन्स में बहुत पुरानी बूट पालशी है, यानी ये भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। तो बहरहाल ये जरदारी ने खुद इजाज़त दी थी, सिंध वाले सुन लें, अगर कोई सुनता है तो ये आप एहतजाज करें और ये भी आप एहतजाज में शामिल हो जाएंगे आपके साथ मिलके। और बेचा इन 2 बाप और बेटे ने है अपने इक़्तिदार के लिए, इन्होंने बेचा है आपका पानी और किसी ने नहीं बेचा। उसके बाद ईद पर जो है ना वो बात कराई जाए इमरान खान की बच्चों से और उन्हें किताबें दी जाएं। बहरहाल ये कम ज़र्फ़ दुश्मन इमरान खान से जो इमरान खान को मिले हैं तो कम ज़र्फ़ दुश्मन हैं, कमी कमोड़े हैं।
یہ کوئی کتے نہلاتا تھا، کوئی گوروں کی مخبریاں کرتا تھا، کوئی ان کی مالشیں کرتا تھا، پھر گورے گئے تو جرنیل آ گئے، پھر جرنیلوں کی یہ تھائز شائز ملتے تھے، ان کی مالش کرتے تھے۔ تو وہ یہ بندہ جیل میں جاتا ہے نا تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں قیدی MA کر گیا ہے اور فلاں قیدی جو ہے نا وہ قرآن حفظ کر گیا ہے، یعنی ان کو کتابیں دینا، ان کو یہی جیل کا مقصد ہوتا ہے خان صاحب کو کتابیں پڑھنے کے لیے کہ جی وقت اچھا گزرے گا، ان کا وقت کٹ جائے گا۔ اور ویسے بھی عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب پر 2 دن لگاتے ہیں، کہ وہ اتنے جو ہے نا تیزی سے پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ کتابیں نہیں دی جا رہی، کتابیں۔ اور اب ایک جج نے کہا ہے کہ جی بچوں سے بھی بات کرائی جائے عید والے دن اور کتابیں بھی دی جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ کتاب پہلے یہ عدالتوں کی باتیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عدالتوں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ لطیفہ سنا ہے؟ تو عدالتیں پہلے کیا کر رہی تھی؟ یعنی کبھی آپ نے سنا کہ یا افریدی نے کیا کیا ہے؟ یہ جو اتنے دن گزرے ہیں اب تو چھٹیوں کا اعلان ہو گئے، ہوں تو یا افریدی گھوڑے تو تلے ہی نہ لا دی، ہوں تو گھوڑے تے باسی، گھوڑے تے سمسی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو ہے نا وہ سنا کہ کہیں کوٹے پہ داخلہ ملا تھا، یہ پولو شول والے تھے، ایسے تور نے کہا ہے، برحال مجھے تو نہیں پتا۔ تو ہوں تو نہیں لڈا مارسی، ہوں تو بالکل ہی چھٹیاں۔ اب تو وہ گھوڑے سے اترے گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عدالتوں میں چھٹیوں کا اعلان، عدالتیں پہلے کیا کر رہی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے سنا ہو کہ سپریم کورٹ میں زلزلہ آ گیا ہے، سپریم کورٹ نے جو ہے نا کسی بڑے کو بلا لیا ہے، ہائی کورٹ میں کچھ ہو گیا ہے، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ، ادھر عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی ہیں، نون لیگ کی منظور نظر ہیں۔ تو ہم پہلے عدالتیں کیا اکھاڑ رہی تھیں کہ عدالتوں میں اب تو خیر چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ ہم تو کہیں گے جی کہ نہ ساروں کو ورڑاؤ، نہ ساروں کو دھکے مار کے کڈو، اور خیر ہے عدالتیں نہ بھی ہوں تو نظام تو چل رہا ہے، کھلی بلی نظام چل رہا ہے، انہوں کو کڈو، ان کی تنخواہیں بند کرو۔ بہرحال عدالتوں میں چھٹیوں کا اعلان ہو گیا جی۔ اس کے بعد بجٹ IMF تیار کرے گا، آپ کا 2025 کا جو بجٹ ہوگا وہ جو انہوں نے 1 ارب اور 30 کروڑ دیے ہیں، تو بجٹ جو ہے نا آپ IMF تیار کرے گا، اس میں کس کو رگڑنا ہے، کس پہ ٹیکس لگانا ہے، کتنی مہنگائی کرنی ہے، تو یہ حکومت کو بتا دیا گیا ہے۔ اور حکومت نے کہا جی بالکل آپ مائی باپ ہیں، یعنی آپ وینٹیلیٹر ہیں، بالکل بنائیں، جم بنائیں، آپ کا اپنا ملک ہے۔ وہ تو احسن اقبال لوگ بکواس کرتے تھے عمران خان کے دور میں کہ جی IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے اور IMF کو سارا کچھ بیچ دیا ہے، اسٹیٹ بینک بھی بیچ دیا ہے اور یہ سارا کچھ، تو وہ آپ بنائیں، بالکل بجٹ بنائیں۔ تو 2025 کا وہ اچھا سونا جا بجٹ بنا سن۔ بجلی کی قیمت میں جو کمی کی افواہیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، یہ حکومت نے کہا ہے کہ لوگ جو یہ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ بجلی میں جو ہے نا وہ بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے اور ہم جو ہے نا بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں، تو یہ ساری افواہیں ہیں، آپ اس پر کان نہ دھریں۔ ہم کون ہوتے ہیں بجلی کم کرنے والے؟ یہ تو IMF ان کا دل تھا، لیکن IMF نے ان کو شٹ اپ کال دی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم نہیں کر سکتے، لہذا اب کم نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک آپ کو اینڈ پہ وظیفہ بتانا تھا، یہ وظیفہ بتایا ہے غلام جمیل صاحب۔ آج کل ایک یہ نیا بہروپیہ آیا ہوا ہے ٹی وی پہ، اور جتنا لوگوں نے میرے اس دین کے ساتھ کر دیا ہے اور جتنا مزیدار دکان یہ چلتی ہے اور جتنا یہ بیچا ہے، سامنے جو ہے نا بیٹھی ہیں عصر اور مغرب کے وقت جوان جو ہے نا وہ اینکریں، ان کو اینکرنگ کہتے ہوں گے، یہ بیٹھے ہیں داڑھے تیل لگا کے۔ بہرحال یہ آپ کو اگر عید آ گئی ہے اور آپ کا یار نہیں آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے اور اپنے دروازے پر جو ہے نا وہ انگلی جو ہے نا رکھ کے، تو ادھر آپ نے دل میں 10 دفعہ کم 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 یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے 3 دن کے لیے، یعنی اگر عید آ گئی ہے اور میرا یار نہیں آیا تو یہ غلام جمیل صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جلد جو ہے نا
वजीफे के रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक तो आप पढ़ें, दूसरा अगर आप अपने दरवाजे पर कम कम लिख दें तो जो महबूब है, जो कि हमेशा से उल्लू का पट्टा है, तो वो महबूब जो है ना वो आपका आ जाएगा। अगर ईद आ गई है और आपका यार नहीं आया तो ये गुलाम जमील साहब ने कहा, मैंने कहा आपके गोश गुजार जो है वो कर दूं। और आखिरी खबर जो है ना वीलॉग से पहले वो ये कि फरवरी में भारत से 2 करोड़ और 68 लाख की चीज़ें मंगवाई गई हैं। ये भी इमरान ने बेचा था, ये जो कश्मीर था ना ये भी इमरान ने बेचा था, और जो है ना फिर अब वो इन्होंने वापस ख़रीद लिया है। भारत से तिजारत इमरान ने बंद की, फ़ज़ाई राब्ते इमरान ने बंद किए, इसके अलावा जो है ना वो ट्रेन इमरान ने बंद की, मोदी को हिटलर इमरान ने कहा, मोदी की बैंड इमरान ने बजाई, लेकिन ये जहाद कर रहे हैं। इन्होंने इंडिया से 2 करोड़ और 68 लाख डॉलर्स की सिर्फ फरवरी में तलो तलो यानी तलो तलो सारा कम। और आपको पता है शरीफों को कितने अच्छे लगते हैं, शरीफों का आबाई मुल्क है, जाती उमरा गजरे एक मखसूस बाजार, इनको तो वैसे ही वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जी फरवरी में 2 करोड़ और 68 लाख की उधर से चीज़ें आई हैं। तो लेकिन कश्मीर को जो है वो इमरान खान ने बेचा था। आज हम एक स्टोरी करेंगे, ये बात आप सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने कहा कि इसको हम ज़रूर टच करें कि क्या वाकई जो जर्नैल हैं वो किसी मुश्किल में हैं या इन हॉट वाटर्स हैं। इस पे हम बात करेंगे। ये स्टोरी दी है वजाहत सईद खान ने, और इसको बहुत सारे लोगों ने कवर किया है कि ये जो अभी सऊदीया ये जो टब्बर गया हुआ था सारा, पूरी जंज गई हुई आई उम्रे के लिए, तो वहाँ पे एक डेलीगेशन आया हुआ था, और वो डेलीगेशन था जी वन एंड ओनली अमेरिका का। तो अमेरिका ने वहाँ पे कुछ शराइत कुछ बातें सामने रखी हैं, वो आपकी गोश गुजार करनी है और वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं। अलीमीन गन्नपुर ने एक दावा किया मुज़ाकरात का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि अलीमीन गन्नपुर क्या कर रहे हैं। फिर 2025 का ब्रूटस शेर अफजल खान मरवत को जेब नहीं देता था, लकी मरवत से उनका ताल्लुक़ है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी मीन के हमसे जो अगला ज़िला है ना तो वो लकी है, मियाँ वाली के बाद अगला ज़िला जो है ना वो लकी है, तो हमारे पड़ोसी हैं। तो उनको ये जेब नहीं देता था, 1 लाख पहले वोट ले लेना, लोगों को धोखा देना और फिर पठान होना और फिर जो है ना किसी और की मालशी शुरू कर देना, इनको जेब नहीं देता था। बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च, ये मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि अख्तर जान मेंगल जो है ना वो साबिक वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के, शायद आपको पता हो, और इनके जो वालिद थे वो भी साबिक वज़ीर आला थे, बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर थे। उन्होंने ये जो वाक़या हुआ मारंग बलोच का और सीमी बलोच का, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन वहाँ पे जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई, कंटेनर्स पकड़ के लगा दिए गए और उनके जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है ना वो इन्होंने जो अख्तर जान मेंगल हैं, इन्होंने ट्वीट में कहा है कि जी हम हर हाल में लॉन्ग मार्च करेंगे, और उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ पे लॉन्ग मार्च पहुँचे तो वो लोग अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो सहरी का भी बंदोबस्त करें और जो है इफ्तारी का भी बंदोबस्त करें, क्योंकि आप जानते हैं रमज़ान चल रहा है और PTI ने इस लॉन्ग मार्च की जो है वो हमायत की है। उन्होंने कहा है कि वो इसमें शरीक होंगे। बहरहाल ये एक्टिविटी कोई ख़तरनाक नहीं होती, यानी अगर एक्टिविटी करने दी जाए और ये जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं वफाक से, तो ये खैर है, वो कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, एहतजाज कर लें। उनकी जो है ना वो ख़वातीन जेल में, बहरहाल अभी तक तो हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी और हुकूमत ने जो है ना लगा दी हैं, जो इनको एक तरीका आता है कंटेनर्स वगैरह सारे लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको कई दफ़ा स्टोरी सुनाई है ब्रूटस की। इस शख्स ने जो है ना वो कत्ल कराया था जूलियस सीजर को, बहुत बड़ा आदमी था रोम का जूलियस सीजर हर लिहाज से, और इसको उसने पाला भी था, इसको बेटी भी दी थी, लेकिन जो है ना सेनेट खिलाफ हो गया जूलियस सीजर के, तो उन्होंने फैसला किया कि जूलियस सीजर जो है ना वो आएंगे ना सेनेट में, तो सारे लोग वो खंजर लेकर उन पर पिल पड़ेंगे।
اور یہ مرکزی کردار تھا، اویس کے ذہن میں ہی نہیں تھا جولیس سیزر کے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا نا تو اس دن جو جولیس سیزر کی بیوی تھی وہ کہتی تھی کہ وہ سینٹ نہ جائے، اس کو خواب آیا بڑا برا. جولیس سیزر نے کہا ٹھیک ہے، یعنی ایک دن نہ جانا شہنشاہ کا. لیکن اس نے جو ہے نا راضی کیا، بروٹس نے راضی کیا کہ نہیں جی نہیں، بڑے اہم معاملات ہیں اور چلیں. اور اتھے پروگرام میں کوئی جڑا ہے نا جی گانے شانے نہ پروگرام میں نرگس آ رہی ہے، چلو چلنے آن سینٹیج. پروگرام تو یہ تھا. بہرحال بروٹس لے گیا اور وہاں پہ جولیس سیزر جو ہی داخل ہوئے تو جولیس سیزر کو جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے. پل پڑے سارے سینیٹر. کبھی یہ ڈاکومنٹری دیکھے نا. اور پھر جب سب سے لیتھل جو ہے نا وہ خنجر لگا جولیس سیزر کو تو پیچھے سے جو کہتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ بھی وہیں سے نکلا ہے. ایک اور انگریزی کا محاورہ یو ٹو، تم بھی. یعنی پیچھے جب خنجر لگا نا، جوان آدمی تھا بروٹس. جولیس سیزر نے مڑ کے دیکھا تو بروٹس تھا خنجر والا. تو وہاں پہ سیزر نے کہا تھا یو ٹو، تم بھی. تو پیچھے سے اس نے بڑا مولے خنجر مارا تھا. یہ کام آج کل کر رہے ہیں شیر افضل خان مروت. انہوں نے تازہ ارشاد فرمایا ہے کہ جی یہ جو ہے نا بیماری خان صاحب کے گھر میں ہے، ان کی بہنیں، ان کی گھر والی ہے، ان کی بہنیں مداخلت کرتی ہیں پارٹی میں، تو ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں مروت. اور پھر یہ بھی کہ پہلے خنزیر کا گوشت بند کریں نا مروت صاحب، جو آپ جو ہے نا اس طرح دھوئیں پھینک رہے ہیں، تو استعفیٰ تو دے نا، پہلے ادھر سے غیرت کریں نا، ادھر سے غیرت کریں. پہلی کو اے ٹی ایم بھی گھساتے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں. اے ٹی ایم ہی تھوک لا کے سنا ہے تو تھوک لا کے پینے ہو اسے کارڈ تنخواہ تو سنا ہے بہت تھوک لا کے گڑنے ہو پوری. یہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی سے پہلے بھی آپ نے الیکشن لڑا تھا، اوپر والے جو ہے نا این اے پہ میرے خیال ہے 37 ووٹ تھے اور نیچے 74 ووٹ تھے. وہی لکی تھا، وہی لوگ تھے. آپ جتنی مرضی ہے جو کچھ آپ نے اکھاڑنا ہے اکھاڑیں، لیکن پہلے استعفیٰ دیں. طریقہ کار یہ ہے. پہلے جو خنزیر کی چامپیں، خنزیر کا گولا کباب، خنزیر کا شامی کباب جو ابھی آپ کو ایڈوانس مل گئی ہے، کیونکہ اخباروں میں آیا ہے کہ ایڈوانس مل گئی ہے، وہ آپ نے نکلوا لی ہوگی. وہ خان صاحب کے جو ہے نا ووٹر ہیں، آپ کو کوئی نہیں جانتا. آپ کی سگریٹ کو، آپ کے بالوں کو، آپ کا واڑ گیا پروگرام کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہو دی ہیل از شیر افضل خان مروت. تو ادھر سے استعفیٰ دے اور وہ گولے کباب بند کریں خنزیر کے، اس کے بعد باتیں کریں جتنی مرضی کرنی ہے. علی بن گنپور نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ جی وہ بالکل کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے اور کسی سے جو ہے نا وہ بدلہ نہیں لیں گے. اور اگر حقیقت دیکھی جائے نا، یہ ملک جب تک بدلے پہ چلتا رہے گا نا، مثلاً ابھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پی ٹی آئی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی شروع کر دے، یہ کب سیاسی استحکام آئے گا؟ اس کا ایک علاج ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا نشان عبرت بنایا جائے، ان لوگوں کو جو سرکاری ملازم تھے اور انہوں نے حلف کا پاس نہیں کیا، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے، ان کو اگر نشان عبرت بنا دیا جائے نا، ان کو ڈسمس کر دیا جائے، ان کے کمیوٹ جو کچھ ان کو وہ، یہ پھر اچھی روایت ہوگی کہ آئندہ آپ نے، قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ آپ نے کسی غیر آئینی حکم کو، غیر قانونی حکم کو نہیں ماننا. تو یہ یعنی جو ہے نا یہ اگر ہو جائے، جس طرح عمران خان نے کہا کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی والے غصہ کرتے ہیں کہ نہیں جی بدلہ لینا ہے. اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو پھر ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. اور اس بات کی تصدیق اب کی ہے صابر شاکر نے بھی کہ جی 30 دن مانگے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 35 دن مانگے جا رہے ہیں. بات چیت ہو رہی ہے کہ معاملات کو نارمل کریں گے اور معاملات کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو پچھلا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اس میں تو یہ ہے میں لال بتی ہوتی ہے، ٹرک والی بتی ہوتی ہے، وہ نکلتا کچھ نہیں ہے. کچھ ٹائم گین کر لیا، ابھی جو مین سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، باقی جی چھوڑو. تو یہ جو ہے نا وہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی تو اسی طرح ہے نا. لیکن علی امین گنپور کا یہ دعویٰ ہے. اور پھر اس وقت اگر سب سے با اثر
آپ بندہ دیکھیں تو علی امین گناپور ہے جو ڈائریکٹ رابطے میں ہے، جو سی ایم ہے، ظاہر ہے سی ایم ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں اور بات چیت اس کی ہوتی رہتی ہے۔ ادھر عمران ریاض اور جو ہے نا وہ فیصل امین گنڈپور کا نواں کٹا شروع ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوں۔ بہرحال یہ وزیر اعلیٰ کا بھائی ہو کر اور اتنا زیادہ آگے چلے جانا اور دوسروں پہ حکم چلانا اور باتیں کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ علی امین گنڈپور بات کرے تو وہ تو سی ایم ہے، لیکن فیصل امین گنڈپور کون ہے؟ فیصل امین گنڈپور ایم این اے ہے، اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے عمران ریاض کے ساتھ۔ بہرحال سمجھ نہیں آتی ان پی ٹی آئی والوں کی، ایک ایک کرویں ایک ایک کرنے، پتہ نہیں یقین کرو۔ بہرحال یعنی آپ نشانہ سیدھا رکھیں، آپ کا مخالف کون ہے، آپ کا ویل وشر کون ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ لگے پہن۔ بہرحال علی امین کی جو ہے نا وہ دعوے میں کتنی حقیقت ہے اس کا ہمیں پتہ عید کے بعد لگے گا۔ یہ جس طرح میں نے آپ کو وجاہت سعید خان کی سٹوری بتائی کہ وہاں پہ امریکی وفد آیا ہوا تھا اور انہوں نے کیا شرائط رکھی ہیں، یہ ذرا شرائط سنیں۔ شرائط جو ہے نا انہوں نے رکھی ہیں ان پہ، کیونکہ اب جو ولسن کا بل آ گیا ہے، بلیک میلنگ چپ آ گئی ہے، امریکہ میں پابندی، جب امریکہ میں پابندی لا گئی، میں نے آپ کو بتایا باقی ملکوں میں آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، اکاؤنٹس فریز۔ شرائط یہ رکھی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو حکمران اپنے لوگوں کے لیے ریشم ہوتے ہیں نا، ریشم، وہ دوسروں کے لیے ڈرونا خواب ہوتے ہیں، ڈرونا بہت ڈاٹا، اور جو لوگ اپنے لوگوں کے لیے ڈرونا خواب ہوتے ہیں نا تو وہ پھر دوسروں کے لیے حلوئی ہوتے ہیں، بلیک میل ہوتے ہیں۔ جو ولسن بل لے آتا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ کو نہیں پتا؟ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ کو نہیں پتا؟ چین پتہ ان کو، وہ آپ بلیک میل کریں گے۔ پہلی شرط ہے اسرائیل کو آپ تسلیم کریں گے، دوسری شرط ہے دہشت گردی کی تعریف ہم کریں گے، جو مشرف کے دور میں ہوئی تھی، $5,000 لے کر بندہ بیچ دیا تھا، اس کو مارو، اس کو اٹھاؤ، اس کو ٹانگو، دہشت گردی ہم بتائیں گے۔ شرائط سنیں، سب سے خطرناک، سب سے جو پاکستان کی چولیں ہلا سکتا ہے شرط، ایران کو جب ہم ٹھوکیں گے تو اب ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اب صرف ایران رہ گیا ہے جو آئندہ کبھی، اور پھر ایران میں رجیم چینج آپریشن بڑی جو ہے نا وہ خواہش ہے مغربی طاقتوں کی، یہ جو ایران کا سسٹم ہے نا اس کو ختم کرنا، یہ تیسری شرط ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب اگر ہم ایران کا ساتھ دیتے ہیں، اس کا امریکہ کا ساتھ دینا مین اسرائیل کا ساتھ دینا، تباہ کس کو کرنا؟ ایران کو۔ کیا ہوگا پاکستان میں؟ سوچ کے ہی جو ہے نا خوف آتا ہے۔ چوتھی شرط، چین سے دوری، سی پیک، کھلی ولی، $67 ارب لگ چکے ہیں چین کے سی پیک پہ، شپنگ کے، کہ آپ چین سے بالکل دور ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، چین سمیٹ رہا ہے اپنی چیزیں۔ چین جو ہے نا یہ سارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ چین جو ہے نا وہ اپنی چیزوں، چین کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایم ہی ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صبح کدھر ہوتے ہیں شام کو کدھر ہوتے ہیں، جو ان کو دکھائے ہڈی، جو ان کو ڈالر دکھائے انہیں نس پونن۔ چین تو اور قسم کے ہے نا، چینی وہ تو اور قسم کے ہیں۔ تو بہرحال چین سے دوری چوتھی شرط، اور پانچویں شرط ہے، یہ اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے، ان میں سے 2-3 شرطوں پہ عمل ہو چکا ہے۔ یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ کشمیر کو آپ بھول جائیں گے، وہ تو پہلے بھول گئے ہیں۔ اب تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، پہلے ہم کہتے تھے مقبوضہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر، اب ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے زیر انتظام، وہ تو باجوی شاجوی اور کر گئے نا، وہ تو پارٹی کر گئے ویچن تو بعد۔ یہ 5 شرائط ہیں، یہ امریکہ میں سعودیہ میں یہ وفد نے ملاقات کی ہے جو ہے نا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کو یاد دلایا ہے جو ولسن کا بل اب ان کو امریکہ پہ پابندی۔ بادشاہ اگر کوئی مولوی ان کو کہہ دے نا
میں آخری بات کرتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کی جنت میں داخلے پہ پابندی ہے. آخسن خیر ہے جنت کہاں نٹھی ہے اور جنت ہے کیا؟ ایک ندی تے دو نہراں یہ کہیں گے. جنت اس کیسے نہران تے مالٹے تے انہیں کہیں کہ جنت پہ پابندی لگا دیں, یہ کہہ دیں لا دیو. اگر انہوں کو کھاں کہ امریکہ تے پابندی آگن یہ جو ہلکا سرور ہے وہ امریکہ میں ہے. میرا مطلب ہے جنت کہاں تک کی ہے یارا, ہے کونی پتنی. میں آپ کو ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں, آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا. تو وہ اب ان کو بل اس طرح دکھائیں گے جو ولسن والا بل ادھر لہراتے ہیں سنڈے کے سامنے کہ پابندی, اور پابندی کہاں پہ؟ امریکہ پہ. اور پابندی کس پہ؟ ہلکے سرور پہ. تو یہ 5 شرطیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ ان 5 شرطوں پہ آپ کو عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر وہی بات, اس کا کیا, یہ کس کے پیچھے چھپ جائیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس کے پیچھے چھپ جائے اس سے جان چھڑانے کے لیے؟ ون اینڈ اونلی عمران خان کو آگے کر دے. عمران خان دیکھ لے گا ان کو. پہلے بھی ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, عمران نے اگلے دن جواب دیا تھا, تو سنیں کہ 2 دن ٹرمپ ٹکوریں کرتا رہا تھا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عزت والا رستہ یہ ہے, اپنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے, عمران کے سامنے ہتھیار ڈال دے, عمران کے پیچھے چھپ جائے, عمران کو آگے کر دے, وہ انشاءاللہ انصاف سے نپٹ لے گا. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.